بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تبع تابعین کی مرویات، واقعات اور منامات سناؤں گا، تھوڑے سے مختصر سی بات کرنی، جس سے آپ کو تھوڑا جلا نصیب ہو ایمان میں اور ذوق میں، اور آپ میسج لے کر جائیں۔ پہلی حدیث جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ انہوں نے روایت کیا، یاد رکھ لے، امام احمد بن حنبل اور امام ابن ابی شیبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ دونوں امام بخاری، امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں۔ امام احمد بن حنبل بھی بخاری و مسلم کے شیخ ہیں، اور امام ابن ابی شیبہ بھی ان کے شیخ ہیں۔ انہوں نے حدیث ان سے لی ہیں۔ اگر آپ صحیح مسلم کو پڑھیں تو ہر دوسری، تیسری، چوتھی حدیث امام مسلم نے امام ابن ابی شیبہ سے لی ہے۔ اول تا آخر پوری صحیح مسلم پڑھیں، ہر تیسری چوتھی حدیث میں آپ کو ملے گا کہ امام مسلم نے ان سے لی ہے۔ اتنے بڑے وہ شیخ اور معتمد ہیں ان کے، جن کی روایات سے امام مسلم نے اپنی الجامع الصحیح مسلم شریف بھر دی ہے، ان کی اپنی ثقافت کا اور امامت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح امام بخاری اور امام احمد بن حنبل ان کے شیخ ہیں۔ قربان جائیں احمد بن حنبل کے نصیب پر، کتنے زاہد اور کتنے عابد امام، کہ امام بخاری جاتے تو تب بھی ان کے گھر ٹھہرتے۔ 12 مرتبہ گئے بغداد میں، امام احمد بن حنبل کے گھر ٹھہرتے۔ ان کے شیخ امام شافعی آتے تو تب بھی اپنے تلمیذ امام احمد بن حنبل کے گھر ٹھہرتے۔ پھر آپ کے ہاں بھی برکتوں والے لوگ نظر آئیں یا نہ آئیں، برکتوں والے آئیں گے، آپ اپنے گھر کو ایسا برکت والا بنائیں تو صحیح۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نظر بھی آئیں، ملائکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں ملائکہ بیٹھے ہیں۔ کسی اہل علم سے پوچھیں، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، قرآن کا ذکر ہو، مجلس سے ذکر ہو، درود پاک کی مجلس ہو، اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں ملائکہ بنائے ہی اسی مقصد کے لیے۔ ان کا اور جاب اور کاروبار اور روزگار اور ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، صرف ذکر اور درود کی مجلس سے تلاش کرتے ہیں، جہاں مل جائے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث۔ اب اس کا کون انکار کرے گا؟ کون انکار کرے گا؟ بولی ان ملائکہ کا اور کام ہی، اور کوئی کہیں جی نہیں بیٹھے تو اور کیا کریں، کام ہی کوئی نہیں، وہ بنائے اسی کام کے لیے ہیں۔ یلتمسون فی الطرق، رستوں میں گھومتے ہیں، علاقوں میں جاتے ہیں، جہاں اہل ذکر کی مجلس ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں درود پاک کی مجلس، درود پاک کے لیے بھی فرمایا سیاحین فی الارض، گھومتے ہیں جہاں حضور پر درود و سلام کی مجلس ملتی ہے، ان درود پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو نظر تو نہیں آتے؟ کوئی کہے جی وہ یہ کیسے مان لیں نظر نہیں آتے؟ اسی طرح مان لیں جیسے کرامن کاتبین کو مان رکھا ہے، 24 گھنٹے آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، نظر آئے ہیں کبھی؟ کیوں مانتے ہیں؟ آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، نظر آئے؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، ڈیوٹی بدلتی ہے، کرامن کاتبین بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں نا، بغیر دکھائی دیے، کیسے مانا ہے؟ آقا علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ سو اس کی بھی آقا علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر اور حضور علیہ السلام پر آقا نے فرمایا مجھ پر درود کے لیے لوگ مجلس منعقد کرتے ہیں، وہاں ہزارہ ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں، پروں سے پر جوڑ کر، اور آپ کی مجلس سے لے کے آسمان دنیا تک فضا بھر جاتی، یہ ساری فضا ملائکہ سے پر ہے۔ تو عام آدمی تو نہیں دیکھتا، تو کئی دیکھتے بھی ہیں، اور کئیوں کے جب وہ آتے ہیں ان کے آنے کی پھڑپڑاہٹ کی آواز بھی آتی، اترنے کی آوازیں بھی آتی، جیسے پرندوں کے پر پھڑپڑاتے ہیں اس طرح اترتے ہیں، وہ آوازیں بھی آتی ہیں۔ تو الگ الگ معاملہ ہر ایک کا ہوتا ہے، کیفیات بھی ملتی، مگر اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ملائکہ آپ کے ساتھ بیٹھے۔ تو جس گھر میں درود پڑھنا شروع کیا جائے اور اللہ کا ذکر شروع ہو جائے تو اس گھر میں فرشتے ڈیرا لگا لیں، اور برکتیں کیا چاہیے۔ پھر جب فرشتوں کا آنا جانا ہو جائے اور وہ دعائیں کرے آپ کے لیے، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، سب کچھ جو آپ یہاں دعائیں کروانے آتے ہیں
تو نہ آپ کو ادھر دعاؤں کے لیے کہنے کی حاجت ہوگی اور ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ جس گھر میں ملائکہ کا آنا جانا ہو جائے تو پھر ہم کس کھاتے میں؟ ہم تو بیکار سے لوگ ہیں ایسے، بس آپ کو ایک راہ پر لگانا لگ گئے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھول جائیں۔ گھر برکتوں والا بن جائے گا۔ میرا مقصود ہے کہ آپ کا گھر برکتوں والا ہو جائے۔ ایک امام وہ گزرے ہیں، امام قاضی اسماعیل بن اسحاق القادی، انہوں نے آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کی فضیلت میں کتاب لکھی، اور یہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، یہ ان تاریخ اسلام میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ان پہلی کتابوں میں سے ہے، ابتدائی امت میں تاریخ میں سب سے پہلی جو درود و سلام کی فضیلت پہ لکھی گئی، ان اول امہات الکتب میں سے ہے، اور یہ امام بخاری کے ہم زمانہ ہے۔ امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں، کس میں؟ 194 ہجری میں۔ امام اسماعیل بن اسحاق القادی یہ پیدا ہوئے 199 ہجری میں، 5 سال بعد، ایک زمانہ ہے۔ امام مسلم سے بھی پہلے پیدا ہوئے، تو یہ امام بخاری اور مسلم کے معاصر ہیں۔ تو یہ کتاب چھپی نہیں تھی پہلے، ان کی کتاب پہلے چھپی نہیں تھی، تو میرے پاس جو نسخہ ہے یہ جب دنیا میں پہلی بار چھپی ہے یہ کتاب، پوری تحقیق کے بعد، تو یہ طبع اولیٰ پہلا نسخہ ہے میرے ہاتھ میں۔ اس کے حوالے کل امام دیتے تھے۔ امام ابن القیم نے جب اپنی کتاب لکھی جلاء الافہام درود و سلام کی فضیلت میں، وہ ان کے حوالے دیتے تھے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں جگہ جگہ جب درود و سلام کی، خاص طور پر اس آیت کریمہ کے تحت جتنے احادیث کوٹ کرتے، ان کے حوالے سے ان کی روایت کوٹ کرتے۔ اسی طرح امام ابن حجر المکی الدر المندود میں آقا علیہ السلام کے صلاۃ و سلام کی فضیلت میں پوری کتاب لکھی، وہ ان کے حوالے دیتے، ان کی روایت دیتے۔ یہ صاحب قاموس امام مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، انہوں نے الصلاۃ والبشر کتاب لکھی درود و سلام کی فضیلت میں، ان کی روایتیں لی اور ان پر اعتماد کیا۔ امام سخاوی جو حدیث اور اصول حدیث کے امام ہیں، القول البدیع لکھی، ان پر اعتماد کر کے ان کی روایات لی۔ الغرض ہر لکھنے والا امام ان پر اعتماد کر کے ان کی روایت کوٹ کرتا تھا۔ اس وقت مخطوطات تھے، اب یہ اصل کتاب چھپ گئی، تو انہوں نے اپنے طریق سے یہ سند، اپنی سند سے حدیث لی۔ امام ترمذی نے اپنے طریق سے، امام احمد بن حنبل نے اپنے طریق سے، ابن ابی شیبہ نے اپنے طریق سے، ہر امام نے الگ طریق سے۔ اتنی کثیر طرق کی حامل یہ حدیث ہے صحیح۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں وہ رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وہاں گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب 2/3 رات گزر جاتی، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آواز دیتے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، پھر فرماتے جاء الموت بما فیہ، لوگوں موت کا وقت آ گیا، قیامت کا نکارہ بج رہا ہے، قیامت قریب آ پہنچی۔ اپنے گھر والوں کو اس آیت کریمہ اور پیغام کے ذریعے اٹھاتے پچھلی رات۔ جب اٹھا دیتے تو عرض کرنے لگے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات آقا علیہ السلام نے جب سب کو اٹھایا تو میں تو جاگ ہی رہا تھا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی اصلی من اللیل فاجعل لک ثلث صلاتی، ثلث صلاتی، یا رسول اللہ میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں، پھر میں دعائیں کرتا ہوں، آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اور میں فاجعل لک ثلث صلاتی، اپنی دعاؤں کا اور ذکر اذکار کا 1/3 حصہ آپ کے درود و سلام کی وقف کے لیے وقف کرتا ہوں، 1/3 حصہ۔
جتنا وقت میں عبادت کرتا ہوں اس میں 1/3 صرف درود و سلام پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشطر قال فاجعل لك شطر الصلاۃ۔ اور دوسری روایت میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا میں کرتا ہوں کیا کافی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا آدھا کر لوں، آدھا وقت کر لوں، میں 1/3 کرتا ہوں، کیا آدھا وقت کر لوں؟ پہلے 1/3 پوچھا، آقا نے فرمایا ان شئت، جیسے چاہے، مگر فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور بڑھا لے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہوگا، میں تو محتاج نہیں ہوں، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجعل نصف صلاتی لک، آدھا وقت آپ کے لیے کر دیتا ہوں، دعا آپ کے درود و سلام کے لیے کافی ہے؟ آقا نے فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو چاہے تو اتنا رکھ، اور اگر بڑھا لے وقت میرے درود و سلام کا اور زیادہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا اجعل ثلثی صلاتی لک، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اب آپ کے درود و سلام کا وقت 2/3 کر دیتا ہوں، 2/3 الثلثان وفی روایت 2/3 کر دوں، کافی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شئت، تمہاری مرضی، اگر اس سے بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ فیصلہ کیا میں نے اجعل لک صلاتی کلہا، کہ میں یا رسول اللہ اپنی سارا وقت ذکر و اذکار کا آپ کے درود و سلام کی نظر کر دیتا ہوں، اور سوائے آپ کے درود و سلام کے اب اور کوئی ذکر کروں گا ہی نہیں، کوئی اور دعا مانگوں گا ہی نہیں، ساری رات جتنی دیر جاگوں گا صرف آپ پر ہی درود و سلام پڑھوں گا۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اگر یہ کر لو کہ سارا وقت مجھ پر درود و سلام ہی پڑھتے رہو، اگر یہ کر لو تو پھر تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت کے ساری حاجتوں میں اللہ کافی ہو جائے گا، پھر تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، دنیا اور آخرت میں ہر کام میں میرا درود تمہارے لیے حاجت روا بن جائے گا، اللہ حاجت روائی کر دے گا اسی درود کے صدقے، ہر کام دنیا اور آخرت کا سمجھ جائے گا۔ اور یہ الفاظ بھی آئے، فرمایا اذن یغفر لک ذنبک کلہ، اگر سارا وقت صرف مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں گزار دو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہی نہیں چھوڑا جائے گا، ادھر درود پڑھتے جاؤ گے ادھر گناہ مٹائے جائیں گے۔